آج میں جس کی زندگی کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ کوئی خلائی مخلوق یا کوئی دنیا کا عجوبہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہے۔ آج میں بتاؤں گا جولی کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے اس نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی وہ لڑکیوں جیسا شوق رکھتا تھا، لڑکیوں کے کپڑے پہننے، سر پہ دوپٹہ لینا، گڑیا کے ساتھ کھیلنا۔ یہ راستہ اس نے خود نہیں چنا بلکہ خدا کی طرف سے اس میں یہ عادتیں تھیں۔ اس نے جب یہ سب اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کے گھر والوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ شروع سے ہی لڑکیوں کو اولاد نہیں سمجھا جاتا۔ اسکول میں بھی لڑکے تنگ کرنے لگ گئے۔ پھر اس نے خود ہی یہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ کب تک انسان یہ ظلم برداشت کر سکتا ہے۔ پھر وہ فیصل آباد کی سڑکوں پر 3 دن گھومتی رہی۔ پھر ایک دن ایک خواجہ سرا اسے ملا اور وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ سوچنے لگی کہ یہاں رہ کر میں کیا کام کروں جس سے مجھے آمدنی حاصل ہو۔ جس کے گھر وہ رہائش پذیر تھی اس نے کہا کہ ہم سب بھی مانگتے ہیں، تم کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے سوچا پیٹ کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ یہاں کم از کم رہنے کے لیے چھت تو ملی ہے، اور اگر اس کی بات نہ مانی اور اس نے بھی گھر سے نکال دیا تو پھر سڑکوں پر گزارا کرنا پڑے گا، جو کہ جولی کے لیے مشکل تھا۔ جہاں جولی رہائش پذیر تھی وہاں رات کے وقت کچھ لوگ آتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے، اور اہل محلہ یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے۔ تقریباً 12 سال اس خواجہ سرا کے گھر رہنا پڑا، اور اس خواجہ سرا نے بھی اس کے سارے پیسے لے لیے۔ ماں باپ کے نام پر ایموشنل بلیک میل کرتی رہی کہ تم کو تمہارے ماں باپ نے ہی برداشت نہیں کیا کیونکہ تم ایک خواجہ سرا ہو۔ پھر وہ اسلام آباد کسی سے ملنے گئی تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک NGO ہے، شاید وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ جولی جب وہاں گئی تو اس نے اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ پھر اس کو اسی NGO میں ہی جاب مل گئی۔ 4 سال پھر وہاں کام کیا اور دوسرے خواجہ سراؤں کو اس نے جینے کا مقصد بتایا۔ اور پھر ایک NGO نے اس کا ایک انٹرویو سنا جس میں اس نے سچی باتیں کی جو کہ آج کل کے معاشرے میں کوئی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ پھر اس NGO نے جولی سے رابطہ کیا اور اس کے کچھ انٹرویوز YouTube چینل پر اپلوڈ کیے۔ وہاں پر اس کو فیم ملنا شروع ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ اس کو جاننے لگ گئے۔ اس نے اپنی کڑوی باتوں میں کچھ ایسا بیان کیا کہ اس کی اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں نے اس پر کیس کر دیا۔ اس پر کیس ہونے کے بعد پٹیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کو بھی جیل اس لیے منتقل کیا گیا تاکہ اس کی آواز کو بھی دبایا جائے۔ جب یہ سب NGOs کو اور ان لوگوں کو پتہ چلا جو کہ اس کا انٹرویو یا پروگرام YouTube چینلز پہ دیکھتے تھے، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے جولی کے حق کے لیے، اور آخر ایک دن اس کو مجبوراً ضمانت پر رہا کرنا پڑا۔ اس کی ضمانت میں کافی لوگوں اور NGOs کی کاوش تھی، جو کہ کافی حیران کن بات ہے۔ اب وہ ایک YouTube چینل پر پھر سے اپنے مشن پر گامزن ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جو مشکلات اس نے اپنی زندگی میں فیس کی ہیں کوئی اور نہ کرے۔ اللہ پاک اس کی مدد فرمائے اور اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔
نیموگرام کا شمار سوات کے ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں آثار قدیمہ کی سیاحت کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر کی سیاحت بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی پاکستان کو تو ایک طرف رکھیے، خود اہل سوات کی ایک بڑی تعداد بھی نیموگرام کے تاریخی حوالوں سے لاعلم ہے۔ نیموگرام کے آثار تحصیل بری کوٹ کے علاقہ شموزی میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سے پورا علاقہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے بہترین اسٹریٹجک پوائنٹ ہے۔ جتنے آثار قدیمہ پر اب تک میرا کام ہوا ہے، بیشتر آثار ایسی ہی کسی پہاڑی کی چوٹی پر قائم ہیں۔ ان آثار کا شمار بلا شبہ سوات کے خوبصورت ترین آثار میں ہوتا ہے، جہاں ایک ٹکٹ میں 2 نہیں بلکہ 3 مزے لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مزہ دوسری اور تیسری صدی کے تاریخی آثار سے آگاہی حاصل کرنے کا ہے، جو آج بھی اچھی شکل میں موجود ہیں۔ دوسرا مزہ کے آثار پرسکون جگہ پر واقع ہے، جہاں فیملی کے ساتھ پورا دن گزارا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ کھانے پینے کا بندوبست آپ کا اپنا ہو۔ وہاں پر کوئی ہوٹل، ریسٹورنٹ، حتیٰ کہ تقریباً 2 کلومیٹر کے احاطے میں کوئی جنرل سٹور یا کریانے کی دکان بھی موجود نہیں ہے۔ تیسرا مزہ کہ اگر گاڑی نیچے مین روڈ پر کھڑی کی جائے تو 2 کلومیٹر کی زبردست بائیکنگ کا نادر موقع ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ یوں ایک پیارے محدود سے گاؤں اور اس میں رہنے والوں کے طرز زندگی اور ان کے مسائل سے آگاہی بھی حاصل ہو جائے گی۔ نیموگرام کے آثار سکندر اعظم کے شہر بازیرہ سے محض 40 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ فضل خالق اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ نیموگرام کے آثار کی کھدائی پاکستان کے ماہرین آثار قدیمہ نے کی ہے۔ جب ان آثار کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو آدمی 1900 سال پرانے دور کی انجینئرنگ کی صلاحیتوں کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسٹوپوں کی گولائی، ان میں بنائے گئے مختلف ڈیزائنز اور سیڑھیوں کا جائزہ لینے کے بعد مجھ جیسے آرٹ کے دلداہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کھدائی کے دوران جو سکے ملے تھے ان سے اندازہ لگایا گیا کہ نیموگرام کے آثار 2 اور 3 صدی عیسوی کے ہیں۔ ملنے والے یہ سکے کاشان دور کے تھے۔ سوات کی جنت گم گشتہ کے صفحہ نمبر 80 پر سکون کے سکوں کے ساتھ اس دور کے مجسمے ملنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ سکوں کے علاوہ یہاں سے بڑی تعداد میں ساکاپاتھین دور کے مجسمے اور بدھ مت کی مختلف داستانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ فضل خالق اپنے ایک مکالمے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ تقریباً 80 صدی عیسوی میں کاشان نے پارتھیوں اور سیتھیوں سے گندھارا کی حکمرانی چھین کر یہاں کی باغ دوڑ سنبھالی، جنہوں نے ٹیکسلا میں دوسرے مقام پر نئے شہر کو آباد کرتے ہوئے اس کو سرسک کا نام دیا۔ یہ شہر ایک بڑے فوجی اڈے کا تصور دیتا ہے، جس کے ارد گرد 5 کلومیٹر لمبی اور 6 میٹر چوڑی دیوار بنائی گئی تھی۔ یہ شہر بدھ مت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور یہاں وسطی ایشیا اور چین سے زائرین آتے تھے۔ کاشان دور میں فن گندھارا، طرز تعمیر اور ثقافت سب انتہائی اعلیٰ درجے کو پہنچا۔ اس تاریخ میں سنہری دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل کاشان ایک قبیلہ تھا جو پہلی صدی میں وسطی ایشیا اور افغانستان سے یہاں ہجرت کر کے آیا تھا۔ کاشان قبیلے نے اپنے اقتدار کے مقام کے لیے پشاور کا انتخاب کیا تھا۔ بعد میں مشرق کی طرف مرکزی ہندوستان تک اس کو وسعت دیتے ہوئے کاشان سلطان کا قیام عمل میں آیا، جو 3 صدی عیسوی تک قائم رہی۔ تقریباً 241 صدی عیسوی میں فارس کے ساسانیوں نے شاپور اول کی بادشاہت میں کاشانوں کو شکست دی اور اس طرح گندھارا سلطنت فارس کے ساتھ ملحق ہوئی۔ لیکن ساسانی اپنی مغربی اور شمالی سرحدوں کے مسائل کی وجہ سے براہ راست گندھارا پر حکمرانی نہ کر سکے اور یوں علاقہ کاشان کی اولاد کیدار کاشان یعنی چھوٹے کاشان کے زیر اثر آیا۔ فضل خالق صاحب کی کتاب میں ساکاپاتھین کو تورانی یا سیتھی پارتھیائی لکھا گیا ہے، جبکہ تفصیل کچھ یوں درج ہے کہ وسطی ایشیائی تورانی یا سیتھی خانہ بدوشوں قبیلوں کی پنجاب میں سرایت 110 قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی۔ یہ قبیلے شمالی علاقوں جیسا کہ پختایا پر حملہ کرنے کے عادی تھے، مگر ماضی میں ہخامنشیوں نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔
یہ قبیلے علاقہ درنجیانہ جو موجودہ ایران میں سیستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے میں آباد ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ شمالی وادی سندھ سے ہوتے ہوئے آخرکار ٹیکسلا پر قابض ہو گئے۔ پہلی صدی کی پہلی سماہی میں پارتھیوں نے سیتھیوں کو زیر اثر لاتے ہوئے گندھارا اور پنجاب پر قبضہ کر لیا، اور یوں سیتھی اور پارسی آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کے دعوے دار بھارت میں مسلسل دوسرے سال یوم جمہوریہ پر احتجاج کے سائے منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے سال احتجاج متنازع شہریت قانون پر تھا اور اس بار متنازع زرعی قوانین پر بھڑکے پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا احتجاج تھا۔ اس سال احتجاج نے جو رنگ اختیار کیا ہے اس نے بھارت کے اندر اور باہر سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ بھارتی جمہوریت کس ڈگر پر ہے۔ دلی کا مشہور لال قلعہ جو اب بھی اقتدار کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کے دوران ایک مفتوحہ قلعہ نظر آیا۔ مفتوحہ کا تاثر بھی خود بھارتی میڈیا اور حکمران جماعت نے دیا اور کسان تحریک کو خالصتانی تحریک سے جوڑا۔ اس احتجاج کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی نظر سے دیکھا تو کسی نے اسے نکسل بتا دیا۔ بھارتی جنتا پارٹی اور مودی کی حکومت سے متنفر عام پاکستانی نے بھی اس احتجاج کو اسی زاویے سے دیکھا جس زاویے سے بی جے پی حکومت اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار بھارت کا گودی میڈیا اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس احتجاج کو یکساں رنگ اور نظر میں دیکھ اور دکھا رہے تھے۔ اس احتجاج کو سمجھنے اور جاننے کے لیے جذبات کو پرے رکھ کر گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسانوں کا موجودہ احتجاج چونکہ پنجاب اور ہریانہ سے شروع ہوا اور سکھ برادری سے اس احتجاج میں غالب نظر آئی، اس لیے بھارتی میڈیا نے غصے اور نفرت کی آگ میں خالصانی کہا۔ پاکستانی میڈیا بھی جذبات کی روح میں بہہ گیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پنجاب اور ہریانہ سے اٹھنے والی یہ تحریک پورے بھارت کے کسانوں کی تحریک ہے اور اسے ملک گیر حمایت حاصل ہے، اور اسے صرف پنجاب تک محدود رکھنا کم علمی ہے۔ دوسرا یہ کہ تحریک کھیت اور پیٹ کی لڑائی ہے۔ سکھ برادری کی قیادت میں چلنے والی اس تحریک کو خالصتانی کہنے اور سمجھنے والے اس سے پہلے پنجاب میں چلنے والی تحریکوں کو بھی نظر انداز کر گئے۔ بھارت کی مرکزی حکومت کے خلاف سکھوں کی موجودہ اجتماعی مزاحمتی تحریک پہلی نہیں دوسری بڑی تحریک ہے۔ تارا سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے پہلی لڑائی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے جواہر لال نہرو کی حکومت سے لڑی تھی۔ اگست 1961 کو ماسٹر تارا سنگھ تا دم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے اور 48 دن گزر جانے کے بعد جواہر لال نہرو کی حکومت نے ان کے مطالبے پر سنجیدگی دکھائی تھی، جس کے بعد ماسٹر تارا سنگھ نے بھوک ہڑتال ختم کی تھی۔ آج پھر سکھ سڑکوں پر ہیں، لیکن اس بار لڑائی زمین کی نہیں، کھیت اور پیٹ یعنی زمینی پیداوار کے تصرف کی ہے۔ پنجاب اور ہریانہ کی خوردنی پیداوار بھارت کی کل پیداوار کا 30% ہے، جس میں گندم، چاول، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء شامل ہیں۔ اس لیے اس لڑائی میں سکھ نمایاں ہیں جو ان صوبوں کی اکثریتی آبادی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں کے کسان خوشحال ہیں۔ ان علاقوں سے بڑی تعداد امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر یورپیہ ملکوں میں آباد ہیں۔ ان کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے نہ قیادت کی۔
اجتماعی طور پر یہ منظم اور پڑھی لکھی اقلیت ہے جس کا اقتدار اور افواج میں بھی بڑا حصہ ہے۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ناانصافی کے خلاف کسانوں نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے، جس میں پنجاب کا اپنا شاندار کردار ہے، اور اس کا ایک واضح ثبوت پگڑی سنبھال جٹا کے نام سے 1906 اور 1907 میں شروع ہونے والی تحریک ہے۔ اس تحریک کی قیادت بھگت سنگھ کے چچا اجیت سنگھ ولد کشن سنگھ اور ان کے ساتھیوں گھسیٹا رام، لال چند، فلک وغیرہ نے کی تھی۔ اس تحریک کو نام بانکے دیال کے مشہور زمانہ گیت پگڑی سنبھال جٹا سے ملا تھا۔ یہ تحریک نو آبادیاتی حکومت کے خلاف تھی جس نے کسانوں پر قرض کا بوجھ بڑھا دیا تھا اور زمینیں آباد ہونے کے بعد چھین لینے کی دھمکی دے دی تھی۔ موجودہ تحریک میں بھی کسانوں کا جھنڈا اجیت سنگھ کی تصویر ہے جس پر پگڑی سنبھال جٹا لکھا ہے۔ آج کی تحریک اور اس کے منتظمین ایک بار پھر انگریز کے خلاف چلنے والی تحریک کی یاد دلا رہے ہیں۔ اس تحریک کو بھی 1906 کی تحریک کی طرح لوک فنکاروں کی مدد حاصل ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس تحریک کی حمایت میں اب تک 200 سے زیادہ گیت آ چکے ہیں۔ پنجابی میوزک انڈسٹری کا دعویٰ رہا ہے کہ آج جو پنجاب سنتا ہے کل اسے پورا ملک سنتا ہے، اور اس بار یہ دعویٰ سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے کسانوں کو تامل ناڈو تک حمایت اور مدد مل رہی ہے، جس کا ثبوت ساڈا حق کے نام سے 2 زبانوں میں بننے والا میوزک البم ہے۔ پنجابی میوزک انڈسٹری کے میوزک البم میں ہر دوسرا گیت دلی کو خبردار کر رہا ہے اور اسے چیلنج کرتا سنائی دیتا ہے۔ تقریباً ہر دوسرے البم کا نام سن دلیے ہے۔ کچھ گیتوں میں دلی سرکار کا گھمنڈ توڑنے کی بات کی گئی ہے تو کچھ نے دلی سرکار کا مذاق اڑایا ہے کہ اس نے کن سے جھگڑا مول لے لیا ہے، اب اپنی خیر منائے۔ صرف فنکار ہی اس تحریک کا حصہ نہیں دے رہے بلکہ سابق فوجی، اہم سیاستدان اور کھلاڑی بھی اس تحریک کے ساتھ ہیں، جنہوں نے سرکار کی طرف سے ملنے والے اعزازات واپس لوٹا دیے ہیں۔ اعزازات واپس کرنے والوں میں پنجاب کے موجودہ اور سابق وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں جو عوام سے کٹ کر سیاست نہیں کر سکتے۔ 2 لاکھ سے بھی زیادہ کسان 26 نومبر سے دلی کی سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر جہاں سکھ زمیندار جمع ہوا ہے وہاں نچلی ذات قرار دیا جانے والا کھیت مزدور بھی جم کر بیٹھا ہے۔ یہ سب ذات پات اور مذہب کی تقسیم چھوڑ کر مل کر پکا اور کھا رہے ہیں۔ اس تحریک کو خالصتان تحریک سے اس لیے بھی نہیں جوڑا جا سکتا کہ یہ تحریک مذہبی بنیادوں پر نہیں اٹھی، اس کی قیادت گولڈن ٹیمپل سے بھی نہیں کی جا رہی۔ اس تحریک میں 2 ایکڑ سے بھی کم زمین والے کاشتکار سے لے کر بڑے بڑے زمیندار تک سب شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ہندو زمینداروں کی بھی بڑی تعداد شریک ہے۔ مودی حکومت کسانوں کی اس تحریک کو ہلکا لے رہی ہے، حالانکہ پچھلے سال اس سرد موسم میں متنازع شہریت قانون کے خلاف مسلمان سڑکوں پر تھے اور سکھوں اور ہندوؤں کا ایک حصہ بھی ان کے ساتھ دے رہا تھا۔ اب کسانوں کی تحریک ہر دلی کے مسلمان گل پاشی کر رہے ہیں اور لنگر کا بندوبست کرنے میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ مسلمان اجتماعی، فکری اور معاشی اعتبار سے قیادت سے محروم طبقہ تھے، اور انہوں نے فکر روزگار اور کم وسائل کے باوجود زبردست تحریک چلائی تھی۔ شاہین باغ کی خواتین کا سرد موسم اور حکومتی سختیوں سے مقابلہ اس احتجاج کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کر گیا تھا۔ اس لیے مودی حکومت اب کسی تحریک کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل کرتی نظر آتی ہے کہ وقت گزارتے جاؤ تھک ہار کر، یا کسی فرقہ وارانہ فساد کی سازش کے ساتھ انہیں بھی رخصت کر دیں گے۔ لیکن اس بار مودی حکومت کو منہ کی کھانا پڑ سکتی ہے، اور اس احتجاج کو شاہین باغ 2 کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ احتجاج اب محروم طبقات کی آواز بنتا دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ ابھی اس کے مقاصد صرف زرعی قوانین کی واپسی تک محدود ہیں، لیکن کل کو یہی تحریک بھارت میں حقیقی جمہوریت کی واپسی کی تحریک بھی بن سکتی ہے۔ متنازع شہریت قانون کا نفاذ اور اس کے حتمی تشکیل کا کام باقی ہے، اور مسلمانوں کے دوبارہ منظم ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ دلی کے لال قلعہ پر لہرایا جانے والا جھنڈا، جسے خالصتان تحریک کا جھنڈا کہا جا رہا ہے، دراصل سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کا جھنڈا ہے اور اسے مذہبی تقدیس حاصل ہے۔ اس جھنڈے کو سکھ برادری نشان صاحب کے نام سے جانتی ہے
اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جھنڈا جہاں بھی لہرائے گا انہیں فتح دلوائے گا۔ کسان تحریک کی اٹھان اور اس کا مزاج بتا رہا ہے کہ جواہر لال نہرو کو جھکا دینے والے بھارتی پنجاب کے سکھ اس بار مودی کو بھی جھکا کر دم لیں گے، اور اگر مودی نے سمجھداری سے کام نہ لیا اور جمہور کے سامنے ہار ماننے سے انکار کیا تو بڑی تکلیف دہ دائمی ہار ان کا مقدر بن سکتی ہے، اور یہ شکست صرف مودی کی نہیں ہوگی بلکہ اقتدار اور بیوپار کے گٹھ جوڑ کے خلاف اس تحریک کو طاقت سے دبانے کی کوشش ہوئی تو بھارت بھی بہت کچھ کھو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کے بڑے ہی عجیب و غریب شوق اور مشاغل تھے۔ ان میں سے کچھ تو قابل بیان ہیں اور بہت سے ناقابل بیان۔ ان ولیان ریاست کا انجام بہت دردناک ہوا۔ عصر حاضر میں ان کی وہ شان و شوکت اور مشاغل اب صرف تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن ان کے معمولات اتنے سطحی تھے کہ لوگ اب صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے سب سے دردناک انجام نواب آف جونا گڑھ اور ان کے خاندان کا ہوا۔ جونا گڑھ کا شمار متحدہ ہندوستان کی ان ریاستوں میں سے ہوتا ہے جس کے نواب نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے ساتھ ریاست کے الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ جونا گڑھ کے نواب محبت خان جی مسلمان تھے، جبکہ ریاست کے 80% آبادی غیر مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ محبت خان نے ریاست کی باغ دوڑ 31 مارچ 1920 کو باقاعدہ طور پر سنبھال لی۔ نواب محبت خان کو ریاستی امور میں قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت کتوں کے ساتھ گزارنا پسند فرماتے تھے۔ ریاست کا تمام انتظام اور حکومتی امور وزیر اعظم کے حوالے ہوتے تھے، جسے دیوان کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ریاست کے آخری وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے دادا سر شاہ نواز بھٹو تھے۔ مصنف اقبال پاریکھ اپنی کتاب جونا گڑھ اجڑی دریا کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے نواب صاحب کو بہت سے خطابات سے نواز رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ریاست کے پولیٹیکل ایجنٹ نے انہیں ایک اور خطاب کی پیشکش کر دی اور یہ سنتے ہی وہ تل ملا کر بولے، نہیں، مجھے اور کوئی خطاب نہیں چاہیے، خواہ مخواہ مجھے واسرائے کا شکریہ ادا کرنے دہلی جانا پڑے گا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی نواب صاحب باغ میں بھی نظر آ جایا کرتے تھے۔ وہ کھلی کار میں خود ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوتے اور پچھلی سیٹ کتوں کے حوالے ہوتی۔ کار دھیمی رفتار سے چلتی رہتی اور کتے زبان نکالے ہوا خوری کے مزے لیتے رہتے۔ نواب صاحب پر کتے کو اس کے نام الگ سے پکارتے تو وہ اچک کر باہر نکل جاتا اور کار کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ پاریکھ صاحب کا قلم نواب صاحب کے کتوں کا ذکر بڑے دھیمے لہجے میں کرتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ نواب محبت خان کا کتوں کا شوق اپنی جگہ، مگر انہیں عام لوگوں سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ وہ ان کی فلاح و بہبود کا ہر ممکن خیال رکھتے تھے۔ خاص طور پر مسلمانوں کا درد ان کے دل میں بہت تھا۔ نواب عرف جونا گڑھ کے خاندان کا دردناک انجام کیوں ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کا تفصیلی ذکر بھوپال کی شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے خود نوشت میں کیا ہے۔ وہ اس ضمن میں لکھتی ہیں کہ سن 1950 میں جب میں پاکستان آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ شاہی جونا گڑھ ہاؤس عجیب، بے ڈنگا اور عیش کوش طرز زندگی کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ ان کا رویہ حکومت پاکستان اور ہم جیسوں جو شاہی ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ نواب جونا گڑھ کا مستقبل مشغلہ اپنے کتوں کی فوج میں مشغول رہنا تھا۔ یہ کتے ہر صبح حز ہائی نس کے سامنے باقاعدہ پریڈ کرتے اور اکثر ان پالتو جانوروں کی شادی کی تقریبات منعقد کی جاتی جس میں سے اس کو دلہا دلہن کے مخصوص لباس پہنائے جاتے، موسیقی کی محفل جمتی اور حاضرین دربار خراج تحسین پیش کرتے۔ نواب صاحب کے ساتھ ان کے خوشامدیوں اور طرح طرح کے مسخروں کی ٹولی رہتی اور اپنے محبوب بازاری کتوں اور 3 جونا گڑھ بیویوں کے درمیان گھرے رہتے۔
ان کا ان کی بڑی بیگم یعنی ماں صاحب سے ہمیشہ اختلاف رہا، جنہیں الگ گھر میں علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ دلاور منزل کا نام ان کے بیٹے دلاور خان جی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ نوابوں کے مشاغل اپنی جگہ، مگر ان کی پراسرار روحانی طاقتیں اور راجاؤں مہاراجاؤں کے شکار کے بہادرانہ قصے بہت مشہور ہیں۔ لیکن نواب بہاول پور نے شیر کے حوالے سے ایک ایسا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا کہ ہم ان کے اس کرشماتی واقعے کا ذکر خود پر لازم سمجھتے ہیں۔ چڑیا گھر بہاولپور کا واقعہ تو آج بھی بہاولپور کے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے۔ 1964 میں ایک روز شیر چڑیا گھر میں موجود اپنے پنجرے سے باہر نکل گیا۔ شیر کے نکلتے ہی شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع نواب سر صادق محمد خان عباسی کو ان کے محل صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب پہنچائی گئی تو وہ فوراً اپنی کار میں سوار ہو کر بہاولپور پہنچ گئے۔ وہ بہاولپور شہر سے دریائے ستلج کی طرف روانہ ہوئے تو دور سے دیکھا کہ شیر ستلج کی طرف سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ کار کی آواز سن کر شیر نے مڑ کر دیکھا، نواب صاحب گاڑی سے نیچے اترے اور اسے آواز دے کر سرائیکی زبان میں کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر ہی چوروں کی طرف بھاگ کر جا رہا ہے۔ شیر واپس موڑا اور وہیں رک گیا۔ نواب صاحب شیر کے پاس چلے گئے۔ شیر نے اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپک پڑے۔ نواب صاحب اسے کان سے پکڑ کر واپس چڑیا گھر لے آئے اور دوبارہ پنجرے میں بند کر دیا۔ نواب صادق عباسی کو چرند و پرند سے بہت محبت تھی اور وہ جب بھی چڑیا گھر تشریف لاتے تو تمام پرندے اور جانور انہیں دیکھ کر ادب سے جھک جاتے۔ دیوان سنگھ مفتون ہندوستان کی صحافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں ناقابل فراموش اور سیف و قلم میں ایسے بہت سارے حقائق بیان کیے ہیں جو ولیان ریاست، نوابوں اور راجاؤں کے حوالے سے ہوش ربا تھے۔ صاحبزادہ قمر زمان عباسی کی تحریر کردہ کتاب بغداد سے بہاولپور میں نواب بہاولپور سر صادق خان عباسی کے بارے میں بہت سے قصے مرقوم ہیں۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 390 میں ذکر ہے کہ نواب صاحب بہاولپور نے ریاست کا اقتدار سنبھالنے کے بعد جیلوں کے دورے کا پروگرام بنایا اور آغاز بہاولپور جیل سے کیا۔ مہربان طبیعت کے نواب صاحب مختلف بیرکوں میں جاتے، قیدیوں سے ان کے جرم کی تفصیل پوچھتے اور انہیں معمولی قرار دے کر رہائی کا حکم صادر فرماتے۔ ایک قیدی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس جیل کا سب سے پرانا قیدی ہے جسے اپنا جرم بھی اب معلوم نہیں، تو نواب صاحب نے اسے بلایا اور تفصیل معلوم کی۔ ضعیف العمر قیدی نے ہاتھ باندھ کر کہا، سائیں مجھے اعلیٰ حضرت خلد اشیانی نے سزائے قید سنائی تھی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا قصور کیا تھا۔ نواب صاحب نے پرجستہ کہا، پھر تو تم بابا سائیں کی نشانی ہو، جیل میں ہی رہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بر صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو دراصل وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور اسی دن ہندوستان میں دو قومیں بن گئی تھی، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کی علیحدہ قومت کا یہی تصور مطالبہ قیام پاکستان کا محرک تھا، اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان ہزاروں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں، اور وہ کبھی بھی ایک قومیت نہیں رہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ہندو اور مسلمان ایک ندی کے دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ ہندوؤں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی،
ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کا حملہ آور اور اجنبی سمجھا۔ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ ایک طرف دو قومی نظریے کے بارے میں مسلمان زعما کی یہ رائے تھی، اس کے ساتھ ہی 29 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، اور یہ تصور محض ایک مملکت کا نہیں بلکہ اسلامی مملکت کا تصور تھا۔ یہاں ان کے صدارتی خطاب کے کچھ اقتباسات پیش کیے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو آپ نے آج آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے اعزاز سے نوازا ہے، وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے، وہ طاقت جو انسانوں کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں کچھ اور آگے جانا چاہتا ہوں کہ پنجاب، صوبہ شمال مغربی سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی صورت دے دی جائے، چاہے پھر یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر ہی اپنی خود مختار حکومت قیام عمل میں لائے یا اس سے باہر، مگر میرا احساس ہے کہ آخر کار شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اسلامی ریاست لازماً قائم کرنی پڑے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے اور ان کا رویہ دیکھنے کے بعد ہی الگ ملک کا خواب دیکھا اور اپنی جد و جہد سے اس خواب کو پورا بھی کیا۔ بھارت ایک طرف ہمیں فلموں، گانوں اور کھانوں کے مقابلے میں الجھا کر خود اپنے کام کرتا جا رہا ہے، اور دوسرا مقبوضہ کشمیر میں دریاؤں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ بھارت جب چاہتا ہے تب پانی چھوڑ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے فراموش کر دیا ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ آج مروت اس بات کی ہے کہ ہم شراب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان کے اصل مقاصد کو سامنے رکھیں اور ان مقاصد کی روشنی میں تعمیر پاکستان کا کام کریں۔ ہم سب کیوں نہ یہ اتفاق کر لیں کہ عروج، ترقی اور خیر و فلاح کا آغاز میری ہی ذات سے ہونا چاہیے۔ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان میں سر فہرست 10 تاریخی مقامات۔ موئنجو داڑو شاید ملک کی سب سے پرکشش اور تاریخی جگہ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کا حصہ ہے اور یہ دریائے سندھ کے طاقتور دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس جگہ کے آثار قدیمہ کھنڈرات ہمیں 3000 سال تک تاریخ میں واپس لے جاتے ہیں، لہٰذا اس سے یہ 5000 سال قدیم شہر ہے جو چینیوں کے بعد سب سے قدیم تہذیب ہے جو انسان کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کی شہریت اور سب سے بڑی تہذیب بھی تھی۔ انہیں پہلی بار سن 1922 میں دریافت کیا گیا تھا، لیکن یہ 1965 کا سال تھا جب اہم کھدائی مکمل ہوئی۔ اب ہر جگہ سے لوگ اس تاریخی مقام مشاہدہ کرنے آتے ہیں۔ لاہور میں یہ مقامات مغل خاندان کے کرشمائی انداز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب کچھ واقعی توجہ دلانے والی خوبصورت تعمیرات کرنے کی بات آتی ہے، یہ دونوں الگ الگ مقامات اور ناقابل فراموش مغل عہد کے شاہی احاطے ہیں۔ قلعہ بہت نمایاں طور پر لاہور کے شہر شمال مغربی حصے میں واقع ہے، جسے اپنی تاریخ میں کئی بار مرمت کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شالامار گارڈن شاہی مغل باغات ہے جس میں خوبصورت لان، چشمے اور خوبصورت تعمیرات ہیں۔ اسے شاہ جہاں نے 1942 میں تعمیر کیا تھا۔ مکلی کی تاریخ 14ویں صدی کی ہے۔
ملک میں حیرت انگیز مقبروں اور یادگاروں کے مشاہدے کے لیے لوگ یہاں ملک کے مختلف حصوں اور یہاں تک کہ پاکستان سے باہر کے بھی لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ واقعی کچھ اعلیٰ درجے کے پتھر، گلیز، ٹائل اور اینٹوں کے استعمال سے تعمیر کی گئی ہے، جو اس وقت اس کی اصل سندھ کی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ تخت بہی کے لغوی معنی ہے بہار کا تخت، جس سے مراد بدھ مت کے خانقاہی کمپلیکس کا ذکر بھی پہلی صدی قبل مسیح ہے۔ یہ ایک 152 میٹر پہاڑی کے بالکل اوپر واقع ہے اور یہ جگہ مردان شہر سے 16 کلومیٹر اور پشاور شہر سے کچھ 80 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے 4 بڑے حصے ہیں، جو اس کے اسٹاپس، عدالتیں، خانقاہی کمپلیکس، تانترک کمپلیکس اور ایک ہیکل مندر ہے۔ ٹیکسلا ایک بہت بڑا آثار قدیمہ والا مقام ہے جو بہت زیادہ قابل رسائی اور قریبی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اس شہر کی تاریخ ہمیں گندھارا دور میں واپس لے جاتی ہے اور اب اس تہذیب کے کھنڈرات کو تھامے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے تاریخ میں یہ ایک انتہائی اہم مقام ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اب بھی زائرین کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور ہندو مذہب یا بدھ مت کی روایات پر چلنے والے لوگوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ مینار پاکستان کے لغوی معنی پاکستان کا ٹاور ہے۔ یہ لاہور شہر کے بالکل مرکز میں واقع ہے اور اسے 1968 میں مکمل ہونے میں لگ بھگ 8 سال لگے۔ اس جگہ کی تاریخ یہ ہے کہ سن 1940 میں لاہور کی مشہور قرارداد اس جگہ پر بانی پاکستان قائد اعظم نے منظور کی تھی۔ اس کے چاروں طرف بہت بڑے باغات ہیں اور یہ پاکستان کے بہترین تاریخی سیاحتی مقامات میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ قلعہ اس علاقے کے اس وقت کے حکمران شیر شاہ سوری نے دراصل ایک گیریزن کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ یہ پنجاب کے شہر جہلم کے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس قلعے کو غیر معمولی فن تعمیر کی وجہ سے سب ہی پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فوج کے اسلامی فن تعمیر کی خوبصورتی سے بھی عکاسی کرتی ہے۔ اس کو برِ صغیر، پاک و ہند اور ترکی کے ڈیزائنرز کی فن تعمیراتی ذہانت کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اس کا ایک بہت ہی اسٹریٹجک مقام ہے جس نے اس وقت کی فوج کو گھاکڑوں کے خلاف اپنے آپ کو بچانے کا اچھا موقع فراہم کیا تھا۔ عظیم بادشاہی مسجد کے اس خطے کی قدیم مساجد میں سے ایک، جسے مغل عہد میں عظیم شہنشاہ اورنگزیب نے تعمیر کیا تھا۔ اس کی تعمیر 1671 میں ہوئی تھی اور آج یہ شاہ فیصل مسجد کے بعد ملک کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ یہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ نمازیوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے جب اس کے تمام ہالوں اور صحنوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ 1986 تک کی بات ہے کہ یہ تاریخی مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن شاہ فیصل مسجد کے ساتھ اور پوری دنیا میں متعدد و دیگر مساجد تعمیر ہوئیں جو اس سے بڑی تھیں، لیکن اس مسجد سے کوئی ساکھ نہیں لیتا کیونکہ یہ اب بھی پاکستان میں دیکھنے میں آنے والے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ قائد اعظم کی رہائش گاہ آخری جگہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری چند مہینے گزارے۔ یہ زیارت میں واقع ہے جو صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی دوری پر ایک پرسکون پہاڑی اسٹیشن ہے۔ اس کی پوری قوم کے لیے تاریخی مطابقت ہے کیونکہ بیمار قائد کو ان کے ڈاکٹروں نے زیارت جیسے پرامن علاقے میں رہنے کی سفارش کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تازہ پہاڑی ہوا اور اس جگہ کی خوشبو جس نے جناح کو یہاں رہنے کے قائل کیا۔ اسلامیہ کالج پشاور کے تاریخی شہر میں واقع ہے
اور یہ نواب عبدالقیوم اور جارج کیپل نے قائم کیا تھا۔ اس کی بڑی تاریخی مطابقت ہے کیونکہ یہاں نظریہ صرف ایک تعلیمی عمارت تیار کرنا ہی نہیں تھا بلکہ اس وقت کی انتہائی ضروری سیاسی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم دینا تھا۔ یہ ابھی بھی پشاور میں ہے اور اس وقت کے تمام جدید علم کے ساتھ طلبہ کی خدمت کر رہا ہے۔ تحریک آزادی پاکستان کے دوران نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 بار اس کالج کا دورہ کیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ 2 جنوری 2021 بروز ہفتہ 21 سالہ نوجوان اسامہ ندیم ستی اپنے دوست کو نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں اتار کر اپنی گاڑی پر واپس جا رہا تھا تو پولیس کے اہلکاروں نے اس پر فائر کھول دیا۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ کچھ دیر قبل یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ کچھ چور سفید گاڑی میں اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ چونکہ اسامہ ستی کی گاڑی کا رنگ بھی سفید تھا اور پولیس کے مطابق ان کے روکنے پر گاڑی نہیں رکی تو گویا کہ یہ ان کے مطابق اس بات کا قطعی یہ ثبوت نہ تھا کہ یہ چوروں کی گاڑی ہے، لہٰذا ان کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 6 گولیاں اسامہ کو جا کر لگیں، جن میں سے 1 گولی سر میں اور 1 گولی سینے میں بھی لگی، جس سے اسامہ کی موقع پر ہلاکت ہو گئی۔ لیکن یہ اپنی طرز کا کوئی پہلا واقعہ ہرگز نہیں ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ ساہیوال واقعات کی صرف چند مثالیں ہیں جہاں پولیس نے نہ صرف مردوں بلکہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی قتل کیا۔ پاکستان ہی کے ادارے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے 2010 میں ریاست کے تمام سرکاری اداروں کے تفصیلی سروے کے بعد جو رپورٹ جاری کی، اس میں پولیس کے ادارے کو پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ اور بدعنوان ترین ادارہ قرار دیا۔ پاکستان میں پولیس کے ادارے کا مکمل انتظامی ڈھانچہ اور وہ قوانین جن کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے، انگریز ہی کی دین ہے۔ اگر شکایت کنندہ ایک امیر یا سیاسی طور پر مضبوط شخص ہو تو اس کی FIR فوراً درج کر کے مخالف شخص کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ریاست، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اپنی عوام کے جان و مال کی حفاظت اور امن قائم رکھنے کے لیے جن ریاستی اداروں پر انحصار کرتی ہے، ان میں پولیس کا ادارہ سب سے اہم ہے۔ پاکستان میں پولیس کے ادارے کو ماضی کے ظالمانہ تشخص اور برطانوی راج کے اثرات سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے جائز و ناجائز اور انسانی اخلاقیات سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔